رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ہاتھی انڈیا سے ایران لے جایا گیا اور اس کی نمائش کی گئی۔ ایران کے لوگوں نے ہاتھی پہلے دیکھا نہیں تھا، اس لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہر روز آتے اور اس دیو ہیکل جانور کو دیکھتے۔ جب رات آتی تو اس ہاتھی کو ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں بند کر دیا جاتا اور اگلے دن پھر نکال کے اس کو باہر ڈسپلے پہ لے کے آتے اور لوگ پھر آتے، اور یہ سلسلہ کئی دن جاری رہا۔ ایک دن کچھ لوگ آئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے بہت دور سے، لیکن پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی، اور جب وہ پہنچے تو ہاتھی کو اس وقت بند کمرے میں، جو بڑا ہال نما کمرہ تھا، اس میں بند کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے آ کے ضد کی، فرمائش کی کہ ہم نے ہاتھی آج ہی دیکھنا ہے کیونکہ ہم رات کو رک نہیں سکتے۔ پہرے داروں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ کو اب کل ہی آنا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر ضد کی، اصرار کیا کہ ہم نے آج رات واپس ضرور جانا ہے اور ہاتھی دیکھے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب ضد بہت زیادہ بڑھی تو پہرے داروں نے کہا کہ دیکھیں ہاتھی تو ہم آپ کے لیے نکال نہیں سکتے، آپ ایک ایک کر کے لوگ اندر چلے جائیں، ایک ایک کر کے، اس لیے کہ زیادہ لوگ اندر جائیں تو ہاتھی کہیں ڈر نہ جائے اور آپ کو کچل نہ دے۔ ایک آدمی اندر جائے اور جیسا بھی ہاتھی نظر آتا ہے وہ دیکھ کے باہر آ جائے۔ اب پہلے صاحب اندر گئے تو اندھیرے میں جب کوئی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا تو انہوں نے ہاتھ آگے کیے اور فیل کرنا شروع کیا۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھی کے کان آ گئے، انہوں نے کچھ فیل کیا اور یہ اندازہ لگایا کہ یہی ہاتھی ہے۔ بڑے خوش ہوئے، باہر آ گئے۔ دوسرے صاحب گئے، انہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹٹولتے ٹٹولتے انہوں نے ہاتھی کی سونڈ کو جا پکڑا اور یہی اندازہ لگایا کہ اسی کو ہاتھی کہتے ہیں۔ اور تیسرے صاحب گئے، ان کے ہاتھ میں ہاتھی کے دانت آئے، پھر جو صاحب گئے ان کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آئی، اینڈ سو فورتھ۔ جب سب واپس آئے اور جانے لگے تو سب بہت خوش کہ انہوں نے ہاتھی جیسا بھی ہوا دیکھ لیا۔ اب ان میں بحث ہونے لگی اور سب بضد ہو گئے۔ جس نے ہاتھی کے کان پکڑے تھے اس نے اسی چیز پہ اصرار کرنا شروع کر دیا کہ ہاتھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس نے سونڈ پکڑی تھی اس نے یہ ضد شروع کر دی کہ یہ ایک نرم سی درخت کے ایک پتلے تنے کی طرح ہوتی ہے۔ جس نے دم پکڑی تھی، جس نے دانت پکڑے تھے، وہ سب ضد کرنے لگے کہ ہاتھی ایسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ سب نے ایک ہی جانور کو دیکھا تھا یا محسوس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی اپنی ضد پہ سب قائم تھے۔ وائی؟ جو کنکلوژن ہے رومی کی وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ایسے اختلافات ہیں وہ جہالت کے اندھیرے کی وجہ سے ہیں۔ the metaphor، جو استعارہ اس کہانی میں، اس حکایت میں جو اندھیرا ہے اس سے مراد جہالت ہے، یعنی کہ ہم لوگ کبھی بھی دوسرے کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جسٹ ٹیک اے لک ایز این ایکسپیریمنٹ کہ یہی 4-5 لوگ جو تھے، اگر یہ ایک دوسرے سے ضد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے کہ میں نے ہاتھی کو ایسا محسوس کیا اور دوسرا بتاتا کہ میں نے ایسا محسوس کیا، تو سارے پیسز جوڑ کے وہ اگر پورا ہاتھی نہیں تو کم سے کم ہاتھی سے ملتی جلتی ایک تصویر بنا لیتے، اور ان کی سمجھ جو ہوتی وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوتی۔ لیکن چونکہ انہوں نے دوسرے کے پرسپیکٹیو کو ڈینائی کر دیا اور اپنے پرسپیکٹیو کو، اپنے نالج کو دوسرے پہ انفورس کرنے کی کوشش کی، یہی وجہ ہوئی کہ وہ کس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ آج دنیا میں جنگیں دیکھیں، آج دنیا میں فرقے دیکھیں، آج دنیا میں ہر طرح کا آپ قتل و خون دیکھیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ دوسرے کے پرسپیکٹیو کو سمجھ رہے ہیں، بلکہ سب نے اپنی مرضی کا ہاتھی بنایا ہوا ہے اور اسے دوسرے پہ فورس کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ریلیز از ڈوگما۔ آپ کی وہ ہماری جو رسمیں ہیں، ہمارے جو رواج ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، ان رسموں کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، یو ہیو ٹو ڈراپ دیم۔ دوسرے کے پرسپیکٹیو کو سمجھیں، ایسے فرقہ بازی ختم ہوتی ہے، ایسے سیاسی مخالفتیں ختم ہوتی ہیں، ایسے جنگیں ختم ہوتی ہیں، اور ایسے ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔